ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خرابی یہ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا بچہ اس طریقے سے خودکشی کرتا ہے، قبل خودکشی کے وہ کوئی ویڈیو بناتا ہے، وہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے اور اس ویڈیو کو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں اپنے دوستوں میں، احباب میں، اور دوسرے طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان جیسے ویڈیوز کو کسی بھی طریقے سے ہم شیئر نہ کریں، کیونکہ برائی کا جتنا پھیلاؤ ہوگا، جتنا ہم برائی کو شیئر کریں گے اتنی برائی بڑھتی رہیں گی۔ تو ہمیں اس طرح کے ویڈیو اسے شیئر نہیں کرنے چاہیے جب بھی کوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اوپر ذمہ داریاں جو بھی بنتی ہے کہ ان بچوں کو دیکھنا ہے ان کی وجوہات کیا ہے، کس وجہ سے یہ اس غلط کام کے مرتکب ہوتے ہیں، خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمیں ان برائیوں کا سدباب کرنا ہے۔ اگر وہ کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مصیبت سے ہمیں چاہیے کہ انہیں آزاد کریں، تو یہ ہم پر ذمہ داریاں بنتی ہے۔ تو شرعی نقطۂ نگاہ سے ان کا یہ کام کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی فرد اس کام کا مرتکب اور ملوث ہوگا، بستی کے جو خودکشی کے سلسلے میں سب سے بنیادی بات ہے، یہ قطعی طور از روئے اسلام حرام اور ناجائز کام، ناجائز ہے، حرام کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شخص کھنجر لے کر اپنے پیٹ کو کاٹے، اپنی جسم کو چھلنی کرے، زخمی کرے، جس جسم کی تاب نہ لا کر وہ اس دنیا سے چل بسے، یعنی اس طریقے سے خودکشی کرے۔ دوسری بات، کوئی شخص کسی پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرائے پھر اس سے مر جائے۔ اسی طرح کوئی اپنے آپ کو زہر دے کر مارے، یعنی جو خودکشیاں ہوتی ہیں، یا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اس وقت دریا میں چھلانگ مار کر اپنے آپ کو مارے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سب جہنمی ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تک یہی کام اسی طرح کہ میرے لیے اب بچاؤ کا وے آؤٹ کیا ہے، بس یہی ہے کہ میں خودکشی ہے۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں ایک ایسا اقدام کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں عبدالآباد قیامت کے دن تک کے لیے ایسی بیماری کا ملوث ہو جاؤں گا، ایسی اس عذاب کا ملوث ہو جاؤں گا جس سے ہمارا چھٹکارا پھر مشکل اور ناممکن ہے۔ جیسے یہ اس غلط کام کے مرتکب ہوتے ہیں، خودکشی کے مرتکب ہوتے ہیں، ہمیں ان برائیوں کا سدباب کرنا ہے۔ اگر وہ کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مصیبت سے ہمیں چاہیے کہ انہیں آزاد کریں، تو یہ ہم پر ذمہ داریاں بنتی ہے۔ تو شرعی نقطۂ نگاہ سے ان کا یہ کام کرنا بالکل حرام اور ناجائز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی فرد اس کام کا مرتکب اور ملوث ہوگا، بستی کے جو ذمہ دار ہوں گے، باشعور حضرات ہوں گے، سے بڑی ذمہ داریاں یہ ہے کہ اپنے بچوں پر ہمیشہ کے لیے نظر رکھیں۔ دیکھیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو ان کا بستر الگ کرو، جب بچہ بالغ ہو جائے ان کا بستر الگ کرو، لیکن شریعت نے یہ نہیں کہا ہے کہ اپنے بچے کو کمرے سے بھی الگ کریں۔ ایک باپ کی ذمہ داری بنتے ہیں اپنے بچے پر نظر رکھیں۔ وہ دن کے اجالے میں اگرچہ وہ اس کے سامنے بڑے خوش اسلوب طریقے سے رہتا ہے، لیکن رات کی تاریکی اور اندھیری میں کن سمندروں میں وہ غوطہ زن ہوتا ہے، اس کا تو علم ہمیں نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ باپ کو علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ باپ کو ذمہ داری بنتے ہیں کہ اپنے بچے کو 24 گھنٹہ نظر رکھیں، اسے سمجھائے، اور اس کو اپنے کسی اسے بستی میں کوئی ذی عزت ہو، بستی میں امام صاحب ہوتا ہے، عالم دین ہوتا ہے، اپنے قصبے میں کوئی ہوتا ہے، اس کے پاس ہفتے میں ایک بار لے جائے۔ اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو بچے کو ہم فوراً ہسپتال لے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو لیب پر لے جا کر ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں تو ہم ہمیشہ کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اپنے بچے کو کسی عالم دین کے پاس اس کی روحانی طور جو اس کو تربیت کرنی ہوتی ہے، اس تربیت کے سلسلے میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، اس کو نہیں لے جاتے اپنے ائمہ حضرات کے پاس، اپنے علماء کے پاس، جو علماء ان کو تربیت کریں۔ چونکہ اگر عالم کے پاس مہینے میں اپنے بچے کو ایک بار لے جائے، ہفتے میں ایک بار لے جائے، 15 دن میں ایک بار لے جائے، ایک مہینے میں ایک بار لے جائے، انشاءاللہ العزیز اس کی وجہ سے ہمارے بچے انشاءاللہ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔